کہ جو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ اس پہ خباثت کا فتویٰ اس وجہ سے لگایا کیونکہ اس نے خباثت کی ہے. کیا خباثت کی ہے؟ اور رسول اللہ اور انجیل محمد صاحب کے موقف دیکھا اور کافی علماء سے رابطہ کیا گیا ہے. نہیں جی افریت کا معنی نہیں خبیث ہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک افریت جن آیا تھا. میں کیا مطلب میری زندگی تک جب تک میں زندہ ہوں یا تو میری پوری ٹیم زندہ ہے ٹھیک ہے. اگر کوئی عالم کوئی مفتی یہ ہمیں قرآن و سنت سے یا کسی بھی کتاب سے یا کسی ضعیف حدیث سے ثابت کرتے کہ اس جن کی یہ خباثت تھی ٹھیک ہے. ہاں آپ مجھے بتائیں اس ویڈیو کے بعد شاید دوسری کو ویڈیو بناتا ہوں بتائیں کہ نہیں جی ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ انجینئر صاحب نے اس جن کو صحابی کہا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین میں مرزا شاہزیب. جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے قال عفریت من الجن سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کے حوالے سے انشاءاللہ اس کا تحقیقی جائزہ علماء سے لیا جائے گا اور تمام علماء سے رابطہ کر کے تفصیلاً انشاءاللہ اس کی تفصیل لی جائے گی اصل یہ ماجرا ہے کیا. کیونکہ جو آج سے کچھ دن پہلے جو کہ انجینئر محمد مرزا صاحب نے اعتراضات اٹھائے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کنز الایمان جو ترجمہ ہے اس حوالے سے, کیا ان کے اعتراضات صحیح ہیں یا اعتراضات غلط ہیں؟ انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیل ویڈیو ریکارڈ کروائی جائے گی. ویسے تو اس کا جواب مفتی راشد صاحب نے اس حوالے کا جواب مفتی راشد صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں دیا, ہم نے وہ ویڈیو بھی اپنے سامنے رکھی ہے اور انجینئر محمد مرزا صاحب کے موقف دیکھا ہے اور کافی علماء سے رابطہ کیا گیا ہے جو کہ راشد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جی افریت کا معنی خبیث ہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک افریت جن آیا تھا جو کہ ان کی نماز میں خلل پیدا کر رہا تھا. جی میں موقف اپنے جو ہم نے دلائل العلماء سے لیے ہیں اس کو پیش کرنے سے پہلے ایک جو عقلی جو علماء نے ہمیں ایک چیز بتائی ہے اس پہ والے بات کر لیتے ہیں کہ جو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ اس پہ خباثت کا فتویٰ اس وجہ سے لگایا ہے کیونکہ اس نے خباثت کی ہے. کیا خباثت کی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل پیدا کی ہے. اس خلل پیدا کرنے کی وجہ سے اس پہ خباثت کا فتویٰ ہے. اور جو جن حضرت سلیمان کی بارگاہ میں تھا اس نے کیا خلل پیدا کیا ہے؟ اس نے تو انجینئر صاحب کے موقف کے مطابق انہوں نے تو اپنی سروسز پیش کی ہیں. وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اس پہ قادر ہوں, میں آپ کو آپ کے اٹھنے سے پہلے بلا دیتا ہوں اگر آپ کا حکم ہو تو ٹھیک ہے. چلیں اس پہ انشاءاللہ جو علماء کا موقف ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. سب سے پہلے بریلوی حضرات کی طرف سے یہ بات کی گئی تو بریلوی حضرات کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی, ان کا ترجمہ اگر ہم عرفان القرآن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے, عرفان القرآن میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے اور ترجمہ لکھا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی ایک کوی ہیکل جن نے عرض کیا ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں اگر وہ خبیث ہوتا تو وہ عرض کرتا؟ عقلی بات ہے نا, عقلی طور پر پہلے بات کر لیتے ہیں. یہ دلیل بھی ہے ان کا جو دیکھیں ایک جو بریلوی کو امام ہے احمد خان بریلوی اور ایک جو بریلویوں کے اس ٹائم بڑے مانے جاتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری جن کے وجہ سے پوری دنیا میں کئی غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اور بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں, یہ ساری عوام جانتی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کا اگر ترجمہ پڑھا جائے تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے ایک کوی ہیکل جن, جو کہ انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے ایک کوی ہیکل جن تھا ٹھیک ہے. یہی ترجمہ سیم ٹو سیم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے عرفان القرآن میں کیا ہے جو کہ طاقتور اور ایمانت دار, اچھا جس نے کہا کہ بھائی میں طاقتور بھی ہوں اور میں ایمانت دار بھی ہوں اور قادر ہوں, میں جو تخت بلقیس ہے وہ لا کے دے سکتا ہوں. پھر چلتے ہیں پیر کرم شاہ الازہری کہ جو ضیاء القرآن ہے اس کی تفسیر کی طرف, جلد سوم پیج نمبر 44 جس میں وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ عرض کیا ایک افریت نے جنات میں سے کہ اگر آپ حکم کریں تو میں وہ لے آتا ہوں. اچھا جی عرض کیا, یہ عرض پہ ذرا آپ رہیے گا کیونکہ جو خبیث ہوتے ہیں وہ عرض نہیں کیا کرتے ٹھیک ہے نا, تو اتنے اس کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے نا یہاں تک کہ وہ خبیث نہیں تھا کیونکہ ٹائم قیامت تک ہے کہ ہم نے جو جدید تحقیق کی ہے جتنے علماء سے بات کی گئی ہے اس جن پہ خباثت کا فتویٰ لگ نہیں سکتا کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس پہ خباثت کا فتویٰ لگے. تفسیر احسن البیان مولانا محمد چونا گڑھی وہ بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں ایک کوی ہیکل جن, انہوں نے بھی خباثت کا فتویٰ نہیں لگایا. یہ ہو گیا جی مولانا مودودی صاحب کا تفسیر القرآن پیج نمبر 575 مولانا مودودی صاحب, انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا جنوں میں سے ایک کوی ہیکل جن. اچھا جتنے بھی ہم نے اسٹڈی کیے نا زیادہ تر 99.99% زیادہ تر کیا آیا ہے کوی ہیکل جن. اس کے بعد پیغام القرآن جو ہمارے بہت ہی اچھے مفکر ہیں رشید نعمانی صاحب انہوں نے جو اپنا اس کے اندر بھی انہوں نے کیا لکھا ہے ایک مضبوط اور طاقتور جن ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا نام میرے بھی استاد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب, انہوں نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا کہ ایک دیو ہیکل جن. قال افریت من الجن نے تو ایک جن نے کہا, ایک دیو نے, جنوں میں سے دیو
یعنی جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا، دیو ہیکل. گوگل حافظہ اللہ تعالیٰ جو راشد صاحب نے بھی کہا ہے، ویکیپیڈیا کا حوالہ دے رہے تھے وہ، مگر گوگل میں جب آپ جائیں تو صرف ایک یا دو، وہ بھی دعوت اسلامی کے جو مین پیج ہیں جو سامنے آتے ہیں، وہی اللہ حضرت صاحب کا ترجمہ سامنے رکھا ہوا ہے. باقی جتنے بھی تراجم اور حوالے جات ہیں کسی میں خباثت کا ذکر نہیں ہوا. خباثت کا ذکر صرف اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مفکر، مولوی، مفتی جنہوں نے بھی ترجمہ لکھا ہے، کسی نے بھی خباثت کا فتویٰ نہیں لگایا. سب نے ایک دیو ہیکل جن لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ بھائی وہ ان کے دربار میں تھا، اور ایک دیو ہیکل طاقتور، دیو ہیکل کا مطلب طاقتور جن، ٹھیک ہے، اس کی لکھے کہ بھائی وہ اپنی سروسز پیش کر رہا تھا. مطلب سروسز ہی ہوئی ہے، وہ کہے کہ بھائی میں لے آتا ہوں. لیکن پھر وہ جو جس کو کتاب کا علم تھا، ایک صحابی کہہ لیں، شخص کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے کہا نہیں میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب کسی پہ خباثت کا فتویٰ لگتا ہے نا، یا کفر کا فتویٰ لے لیں آپ، کفر کا فتویٰ شخصیت کی اس کفریہ کلمات پر یا اس کو ایک کفر بکنے پر اس پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. کافر کب ہوتا ہے کہ بھائی جب وہ کوئی کفر کرے. تو خبیث کب ہوتا ہے؟ جب کوئی خباثت کا کام کرے گا. جن نے نہ کوئی خباثت کا کام کیا ہے اور نہ کوئی خباثت کا کام ظاہر ہوتا ہے، نہ احادیث سے، نہ قرآن کے ترجمے سے، نہ کسی بھی چیز سے. تو یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے، میں کہتا ہوں کہ ایک جذباتی، مطلب اس افرید کو، رسول اللہ والے افرید کو اس افرید سے جوڑا ہے. یہاں تک کہ وہاں پہ بھی افرید کا کیا کہا گیا کہ ایک افرید آیا تھا، اور بعد میں علماء لکھے بھائی وہ خبیث تھا، کیونکہ خباثت کا فتویٰ لگتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل پیدا کر رہا تھا. اچھا، اب دوسری بات کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے خباثت ظاہر کرنی ہوتی ہے اس جن کی، یا اس کو خبیث کہنا ہوتا تو اللہ ڈائریکٹ خبیث کہہ سکتا تھا، کیونکہ خبیث خود ایک قرآن پاک کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے. سوری، خبیث عربی کا لفظ ہے نا، قرآن میں آیا نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اور ہم جب واش روم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کیا عربی کا لفظ یوز کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے نا. تو بھائی اگر اللہ نے یوز کرنا ہوتا، اللہ یہ تو نہ کہتا عفریت من الجن، اللہ فرماتا خبیث من الجن. اللہ نے نہیں فرمایا خبیث من الجن، اور یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا. ویسے تو اعلیٰ حضرت صاحب نے بہت کچھ ایسا فرمایا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کو بھی نامرد کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. مگر ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، ہمارا ٹاپک اس ٹائم عفریت من الجن والے کے حوالے سے ہے. تو اس پہ سمپل چیز یہی ہے، میں قیامت تک نہیں دیتا، میری زندگی تک، جب تک میں زندہ ہوں، یا جب تک میری پوری ٹیم زندہ ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی عالم، کوئی مفتی یہ ہمیں قرآن و سنت سے یا کسی بھی کتاب سے یا کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت کرتے کہ اس جن کی یہ خباثت تھی جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اس پہ خباثت کا فتویٰ لگایا، تو واللہ ہم اپنی بات سے رجوع کریں گے، ٹھیک ہے. ہم رجوع کرنے والے بندے ہیں، ہم بحث کرنے والے بندے نہیں ہیں. آپ ہمیں انشاءاللہ دلیل دیں اور انشاءاللہ ہم اپنی بات سے رجوع کریں گے. لیکن اس معاملے میں ہم انجینئر صاحب کے سپورٹر ہیں پورے، کیونکہ انجینئر صاحب اپنی موقف پہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اب مجھے پتا ہے اس ویڈیو کے بعد شاید دوسری کوئی ویڈیو بناتا ہوں بندہ کہ نہیں جی ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ انجینئر صاحب نے اس جن کو صحابی کہا ہے. صحابی کیوں کہا ہے؟ جی دیکھیں، اگر کوئی شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، خبیث بھی نہیں ہے، اور ان کا تابع دار ہے اور ان کا فرما بردار ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ منافق تو نہیں ہوگا نا، وہ صحابی ہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ آپ بتا دیں، یا خباثت ظاہر کر دیں، اس کا کفریہ کلمات ظاہر کر دیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی وہ ساتھی تھا. نہیں، ساتھی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جی، ساتھی کافر بھی ساتھی ہو سکتے ہیں. نہیں جی، وہ اس پہ فتویٰ نہ خباثت. چلیں، اگر قیامت کی صبح تک، مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ قیامت کی صبح تک انجینئر محمد مرزا اس کو صحابی ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ بھی قیامت کی صبح تک اسے خبیث ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ خباثت کا فتویٰ لگتا ہی نہیں ہے کسی بات پر بھی. باقی انشاءاللہ ایسے ہی ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی، اور جلد ہی ہم انشاءاللہ ایک سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. ہفتے میں 2 سوال، وہ انشاءاللہ ہم ان سے انڈور سوال پوچھ کے اس کی ویڈیو بنا کے آپ تک پیش کیے جائیں گے، اور وہ سوال پوچھے جائیں گے جو ان سے آج تک نہ پوچھے گئے ہوں، اور انشاءاللہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے جائیں گے. اور انشاءاللہ معدد باقی جو کافی علماء اکرام ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم نے انٹرویو کا سلسلہ رکھا ہوا، اسٹارٹ کرنے لگے ہم. مفتی راشد رضوی صاحب سے بھی جلدی انٹرویو آ رہا ہے میرا، اور کافی بڑے بڑے، یہاں تک ہماری مدودی صاحب سے بھی بات چل رہی ہے، ان سے بھی غامدی صاحب سے بھی بات چل رہی ہے، اور غامدی صاحب سے بھی بات چل رہی ہے، ان سے بھی انشاءاللہ انٹرویو آ جائے گا. اور کافی علماء کرام سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. جلد انشاءاللہ جو تفصیل ویڈیو، جو حقائق ہیں، جو قرآن سنت کے حقائق ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. بابوں کے باتیں رکھی جائیں گی، صحابہ کی باتیں رکھی جائیں گی، انشاءاللہ حقائق رکھے جائیں گے. باقی انشاءاللہ اللہ ہمیں استقامت دے اور دین سیکھنے کی اور سکھانے کی طاقت بھی دے. باقی انشاءاللہ اگر میری اس ویڈیو میں اگر کوئی شخص اس پہ علمی اختلاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن علمی اختلاف باتی نہیں ہوگا. میں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ انشاءاللہ قرآن سنت کے ترجمے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء کے سامنے رکھیں گے. بھائی دیکھیں ان کا ترجمہ، اور یہ نہیں کہ ان کا، میرے پاس ایک بہت بڑی فہرست آئی ہے اہل حدیث
مولویوں کے حوالے سے، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اتنی لمبی فہرست ہے کہ میں بیان کرتا جاؤں، اتنی سی مثال دے رہا ہوں کہ 99.99% نے اسے دیو ہیکل جن کا ہے، اور 1% میں کہوں گا پھر وہ خود ہی سرکش ہوں گے جنہوں نے یہ بات کر دی، پتہ نہیں کس بات سے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے کہ بھائی خباثت کا فتویٰ کسی بات پہ لگتا. ہاں میں پھر بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے جن پر خباثت کا فتویٰ لگتا ہے، کیونکہ اس نے خباثت والا کام کیا ہے. اس جن نے کیا خباثت والا کام کیا ہے کہ میں لے آتا ہوں، ہاں جی نینو خبیث ہو گیا جی، کیوں خبیث ہوئے ہیں جی؟ تو انشاءاللہ ہم آپ کے رپلائی کا ویٹ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.